یہ مہینہ اسلامی ہجری سال کا مہینہ ہے جس کا نام ہے رجب۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو عظیم صحابی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ویسے تو صحابہ کا تذکرہ کسی مہینے اور دن کا محتاج نہیں۔ ہر موقع پر اس مقدس جماعت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ان کے امت پر احسان ہے۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے، آل اولاد چھوڑ کے اسلام کا پیغام جگہ جگہ پہنچانے کے لیے محنت کی۔ صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مدینے میں، باقی کوئی ترکی میں ہے، اردن میں ہے، شام میں ہے، حبشے میں ہے۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر در در پہ پہنچے، تلوار اٹھائی، جنگیں کیں، مشکلات برداشت کیں، غم اٹھائے، پریشانیاں جھیلیں، صرف اس لیے کہ ہم تک بھی دین کا پیغام پہنچ جائے۔ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ ہم سب کے لیے محسن ہیں۔ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ پھر قرآن نے بھی ان کی محنتوں کو دیکھا، قرآن نے بھی جگہ جگہ ان کے تذکرے کی، ذکر خیر کیے۔ صحابہ کی جو مقدس جماعت ہے
ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضرت واشی تک جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضرت واشی تک سب جنتی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی۔ خود میرے آقا نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، آگ اس بندے کو نہیں چھو سکتی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا۔ اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی۔ ویسے نہیں آئے یہ لوگ کہ ویسے دھڑا دھڑ ایمان قبول کریں، نہ، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، ساری خلقت میں سے اللہ نے مجھے چنا اور پھر اللہ نے مجھے چن چن کے دوست دیے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ درجہ ہی عطا الہی ہے۔ لیکن ان میں کچھ صحابہ، انہیں شروع دن سے لے کے آج تک زیادہ مطعون کیا جاتا ہے، ان کے خلاف نفرتیں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمارے مورخین بھی متاثر ہوئے، ان میں رافضی راوی گھسے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے وہ اہل سنت میں رہے، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو رافضی تھے۔ کئی ایسے راوی ہیں جو اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کے بھی راوی ہیں اور اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں کے بھی وہی راوی، ادھر بھی وہی راوی ہیں، ادھر بھی وہی راوی۔ انہوں نے اپنا کام کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، پھر اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے حدیثیں گھڑیں، وضع کیں، بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ضد میں آ کے اہل سنت نے ایسا کام نہیں کیا، ادھر سے بھی ایسا کام ہوا۔ کچھ روایتیں حضرت معاویہ کے متعلق ادھر سے بھی وضع کی گئیں، جب مقابلہ ہوا نا ادھر سے وضع ہوئی حضرت علی کے لیے تو انہوں نے بھی وضع کرنی شروع کر دی۔ اللہ اسماء رجال کے جو ماہرین ہیں، علماء جنہوں نے راویوں کی تاریخ مرتب کی ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کھری چیز کیا ہے اور کھوٹی چیز کیا ہے۔ وہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ روایت حضرت معاویہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان کے بارے میں ہے، فضیلت کے بارے میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ روایتیں وضع کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں۔ غالباً ملا علی قاری حنفیوں کے عالم ہیں، انہوں نے بھی موضوع روایتیں ایک جگہ پہ جمع کی ہیں، الموضوعات الکبریٰ کے نام سے۔ انہوں نے کسی کتاب میں لکھا کہ رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں خاندان علی کی فضیلت میں گھڑی ہیں۔ کتنی؟
لاکھ حدیثیں وہ اب چڑھ گئی ہمارے واعظین کے ہتھے، جو گیلی خشک لکڑیوں میں تمیز نہیں کرتے، ہر چیز اکٹھی کرتے ہیں، ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں، وہ چڑھ گئی ان کے ہتھے، انہوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان مورخین نے کچھ صحابہ کو زیادہ متون کیا ہے، ان میں ایک شخصیت ہے سیدنا معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سب سے زیادہ متون کیا گیا۔ پھر آج بھی آپ انہیں چھوڑ دیں جو رافضی ہیں اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں آپ چھوڑ دیں۔ اہل سنت کہلانے والے متاثر ہوئے، ان میں کئی دیوبندی ہیں، کئی بریلوی ہیں، کئی اہل حدیث ہیں۔ ہر طبقے میں ایسے علماء پیدا ہوئے، مقرر پیدا ہوئے جو ان غلط فہمیوں کا شکار ہوئے، اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ متون کیا، تان کیا۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، میں ضلع کا نام تو نہیں لیتا، وہاں اہل حدیث مکتب فکر 2 حصوں میں تقسیم ہے اس ضلع میں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث۔ ان جو حضرت معاویہ کا نام لے دے اس کو کیا بنا دیا؟ یزیدی بنا دیا۔ تو ایک طبقے کے پاس میں بھی گیا، میری بھی تقریر انہوں نے کروائی وہاں، اس کے جلسے میں میں بھی وہاں گیا تھا۔ تو ہر طبقے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو متاثر ہوئے ان کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے متاثر ہوئے، تحقیق نہیں کی، اور پھر انہوں نے طعن کیا حضرت معاویہ پر۔ مومن مانا، صحابی بھی، وہ کہتے ہیں صحابی ہیں۔ مزے کی بات یہ، وہ کہتے ہیں نبی کے صحابی ہیں، صحابی مان کے پھر کیڑے نکالتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے جی، تو یہ مؤلفۃ القلوب میں آ گئے، یعنی اور راستہ کو نہیں تھا۔ مکہ فتح ہو گیا تو جو لوگ اس وقت مومن بنے یہ ان میں شامل، تو فتح مکہ کے دن انہوں نے ایمان قبول کیا۔ کچھ ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان تو پہلے قبول کیا لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے دن کیا، ان کا یہ خیال ہے۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور کچھ کا خیال یہ کہ نہیں، کلمہ تو پہلے پڑھ لیا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ ظاہر انہوں نے کب کیا؟ فتح مکہ کے دن ظاہر کیا تھا۔ یہ دونوں طبقے جو ہیں علماء کے کتابوں میں لکھ بھی رہے ہیں، تقریروں میں بیان بھی کر رہے ہیں، دونوں کا نظریہ غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان تو پہلے ہوئے، اظہار فتح مکہ کے دن کیا تھا، ان کا نظریہ اور ان کا خیال بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان کو چھپایا نہیں۔ تاریخ کی کتابیں آپ ایک طرف رکھ دیں، اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری اٹھائیں، چھوڑیں تاریخ کو، بخاری آپ اٹھائیں، بخاری پڑھیں۔ کیا بخاری میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میرے آقا جب عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 ہجری میں، وہ جو عمرہ آپ کا قضا ہو گیا تھا، اس میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا،
صفا مروہ کے درمیان آپ نے سعی کی، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ آپ کے پاس موجود تھے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ یہ صحابہ موجود ہیں۔ میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے صفا مروہ کی سعی مکمل کی ہے، مروہ پہ آپ تشریف فرمائیں۔ اٹھاؤ بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے پیارے پیغمبر کی زلفوں کو کاٹنے والے کا نام کیا تھا؟ یہ تو بخاری میں، یہ زلفیں کاٹی کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور زلفیں کاٹ کے انہوں نے میرے نبی کے بال اپنے پاس محفوظ بھی کر لیے۔ تو انہوں نے ایمان کو چھپایا کہ ظاہر کیا؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان تو پہلے قبول کیا تھا، چھپایا ہوا تھا، فتح مکہ کے دن ظاہر کیا۔ تو عمرۃ القضاء پہ جب میرے آقا کے بال کاٹ رہے تھے، اس وقت مشرکین مکہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم کے بال کاٹنے والا کون ہے؟ ایمان کو ظاہر بھی کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول بھی کیا۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ضدی آدمی انکار کرے، ہٹ دھرم آدمی انکار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت معاویہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام شروع ہی سے ان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ حضرت علی کے ہم عمر ہیں جی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قبول اسلام کے ٹائم 8 سال مان لی جائے تو حضرت معاویہ کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال بھی بتائی ہے، چلو حضرت علی سے 3 سال عمر میں چھوٹے ہیں، نبوت کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی، 13 سال مکے میں میرے آقا نے گزارے، 13 اور 5 18، ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال، اور بدر ہوئی 2 ہجری میں، ان 2 سالوں کو ساتھ ملائیں، 18 اور 2 20، بدر ہوئی تو ان کی عمر 20 سال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 23 یا 24 سال کے، بدر کی لڑائی ہوئی۔ آپ تاریخ پڑھیں، یوں ہی آنکھیں بند کر کے تنقید نہ کیا کریں، خدا کے لیے حقائق کی دنیا میں آئیں۔ مکے میں میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، میرے نبی کو مارا گیا، کانٹے بچھائے گئے، گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، لہو لہان کیا گیا، بیت اللہ کے اندر مارا گیا۔ اس مار پیٹ میں کسی جگہ بھی معاویہ کے والد ابو سفیان کا نام آتا ہے؟ بولو، کسی جگہ آپ نے پڑھا ہو؟ ابو لہب کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ ابو جال کا بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو ہاشمی ہیں، ابو لہب بھی ہاشمی ہیں، ابو جال بھی ہاشمی۔ ابو سفیان بنو امیہ، ابو سفیان نے کسی جگہ پہ میرے نبی کا راستہ روکا ہو؟ کوئی ایک جگہ تو بتاؤ نا راستہ روکا ہو۔ بلکہ ایک روایت ایسی ہے کہ ابو جال نے میرے آقا کی ایک بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ مارا، بیٹی روتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئی، بابا ابو جال نے پہلے گالیاں نکالی، میں چپ رہی، پھر اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ ایک باپ، ذرا تصور تو کرو، اس کی بیٹی رو کر اسے بتاتی ہے کہ باہر بازار اور گلی میں میرے چہرے پہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، میرے نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن مظلومیت کا عالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا جاؤ
اور چچا ابو سفیان کو جا کے بتا۔ یہ گئیں، بتایا، ابو سفیان نے بیٹی کو ساتھ لیا، بیت اللہ میں آیا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے کہا جتنے زور سے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے نا، اتنے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار کے بدلہ لے لے۔ بیٹی نے جب جا کے اپنے بابا کو بتایا، اس وقت نبوت نے ابو سفیان کے لیے دعا کی تھی۔ یہ تو ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ جب میرے نبی کو ستایا جاتا تھا مکے میں، تو میرے نبی ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ کسی جگہ پہ ابو سفیان نے نہیں ستایا۔ ہاں میں مانتا ہوں بدر کی تیاری میں وہ تجارت کے لیے گئے تھے کہ جتنا نفع آئے گا اس کے ہتھیار خریدیں گے اور لشکر کشی کریں گے مدینے پر۔ پھر اود میں وہ کمانڈر تھے مشرکین کی فوج کے، پھر احزاب میں، خندق میں پھر وہ کمانڈر تھے، کمان ان کے پاس تھی سارے لشکر کی، اس لیے کہ وہ مکے کے سردار تھے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی، مکے والے کہتے تھے آگے لگو، انہوں نے کمان بھی کی، مخالفت کی، پھر ڈٹ کر کی۔ لیکن میں پڑھے لکھے طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم تاریخ پڑھتے ہو بتاؤ، باپ کمانڈر ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں مکے کے نوجوان بفرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضرت علی کے بھائی عقیل ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، لیکن آئے تو صحیح ابو جہل کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ کے بھائی عباس ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق دے دی، اللہ نے یہ دولت انہیں عطا کر دی۔ یہ سارے لوگ آئے، نوجوان آئے، عورتیں آئیں، لیکن کسی جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے معاویہ نہیں آئے۔ باپ کمانڈر ہے، باپ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے نکلو، بدر جانا ہے، اوج جانا ہے، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی ہے، ان کا نام مٹا دینا ہے۔ وہ ایک ایک دروازے پہ جاتا ہے، لوگوں کو نکالتا ہے، اس کا اپنا بیٹا کسی ایک جنگ میں مشرکین کے جھنڈے کے نیچے نہیں آتا۔ لگتا ہے شروع دن سے ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا، لیکن والد رکاوٹ تھے، والد کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کسی جنگ میں وہ تلوار سونت کے نہیں آئے۔ ایک جملہ جو میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں، اور پھر وہ ایک ماحول ہوتا ہے تو اس میں کہا کرتا ہوں، آج تو ماحول بھی نہیں ہے، خود میں بڑا تھکا ہوا ہوں، پچھلے سارے ہفتے میں سفر اور تقریریں کر کے میرا کچومر نکال دیا ان لوگوں نے، رات بھی میں 3 بجے گھر پہنچا ہوں، اور کل میں نے 3 جلسوں سے خطاب کی، میرا گلا بھی جواب دے رہا ہے، میں اس لہجے میں تو نہیں کہہ سکتا۔ حضرت معاویہ کسی جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار سونت کے نہیں آیا ہے، بے شک تو کہو، میں نے ثابت کر دی، کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائے۔ کسی جنگ میں اسلام کے خلاف معاویہ تلوار سونت کے نہیں آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے۔ اس نے کاتب وحی بننا تھا،
اس نے کاتب وہی بننا تھا، اس لیے وہ کسی جگہ پہ بھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آئے۔ اس ایک معاویہ کی وجہ سے اس کے پورے گھرانے کو بدنام کیا گیا۔ ہمارے علماء منبر و محراب کا وارث طبقہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں، اللہ انہیں تحقیق کرنے کی توفیق دے، اللہ انہیں علم سے نواز دے، تھوڑا سا علم دے اللہ، اور بھورا جی عقل بھی دے وے، یہ مکھی پہ مکھی نہ ماریں بھائی، مکھی پہ مکھی مارتے چلے آؤ، تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تحقیق کرو۔ کتنے ہمارے علماء ہیں جو حضرت ہند کے بارے میں کہتے ہیں کلیجہ خوار تھی، کلیجہ اس نے چبایا حضرت حمزہ کا، سب کہتے ہیں، دیوبندی کیا، بریلوی کیا، اہل حدیث کیا، اس نے چیرا، دل نکالا، کلیجہ نکالا، چبایا، خون خوار تھی۔ میرے نبی کی ساس تھی، میرے نبی کی ساس تھی۔ ایک بات، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، چلو یار چھوڑو تاریخ کیا کہتی ہے، عقل کے معیار پہ آؤ یار۔ قتل کرنا زیادہ جرم ہے یا قتل کرنے کے بعد سینہ چیر کے کلیجہ، دل، گردے نکالنا، اسے چبانا، یہ زیادہ جرم ہے، یہ زیادہ جرم، بڑی غلیظ حرکت ہے، خدا گواہ ہے، بڑی گھنونی حرکت ہے۔ قتل ہو گیا، پھر لاش کا مسئلہ کیا جائے، اس کا پیٹ چیر دیا جائے، تو وارثوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کی آنکھیں نکال لی۔ حضرت حمزہ کا قاتل کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ واشی۔ ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں، ہند نے واشی سے کہا تو حمزہ کو قتل کر، میں تجھے آزاد کر دوں، اسے لالچ دیا آزادی کا۔ تو یہ ہند کا سارا کارنامہ تھا۔ میں نے کہا پہلے یہ ثابت کرو کہ واشی غلام کس کا تھا، پہلے یہ بتاؤ۔ واشی ہند کا غلام تھا؟ واشی غلام تھا جبیر ابن مطعم کا، ہند کا تو وہ غلام ہی نہیں ہے، تو ہند اسے کس طرح کہہ سکتی ہے کہ تو حمزہ کو قتل کر تو میں تجھے آزاد؟ اسے تو عقل تسلیم نہیں کر۔ پھر دوسری بات یہ، واشی فتح مکہ کے دن آیا، میرے آقا کے سامنے آیا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرے آقا نے بیعت قبول کر لی، ساتھ فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتا، میرے پیٹھ پیچھے بیٹھا کرو، یہ قاتل ہے، اس نے برچھا مارا، ناف میں لگا، شہید ہو گیا، اس کا یہ جرم ہے، جس کا یہ جرم ہے، میری بات غور سے سننی، اس کے متعلق میرے آقا کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ اور جب ہند آئی، اٹھا بخاری، ہند کو دیکھ کے میرے نبی نے کہا مرحبا۔ کلیجہ چبانا زیادہ جرم تھا یا قتل کرنا زیادہ جرم تھا؟ میرا نبی عادل تھا کہ نہیں تھا؟ میرے نبی نے پھر عدل کیوں نہیں کیا؟ واشی کو کہتی ہیں میرے سامنے نہ، اور ہند آئی تو میرے نبی کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید کہہ کے میرے نبی نے استقبال کیا۔ اٹھاؤ بخاری، تم تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو، اٹھاؤ بخاری۔ میرے نبی نے شرطیں لگائیں، بیعت کی، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھو گی،
یہ شرطیں لگانے کے بعد میرے نبی نے ہند کا ایمان، اسلام، بیعت قبول کی۔ قبول کرنے کے بعد ہند نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی خیمہ، کوئی گھر اور گھر والے مجھے اتنے مبغوض نہیں تھے جتنا آپ کا گھر مبغوض تھا۔ میں بغض رکھتی تھی، ضد کرتی تھی، دشمنی رکھتی تھی آپ سے، آپ کے گھر والوں سے، آج سے پہلے اور آج مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، کوئی گھرانہ اور کوئی گھر والے مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایک ہی گھنٹے میں کایا ہی پلٹ گئی۔ آج سے پہلے آپ کا گھر والے میں ان سے بغض رکھتی تھی، اور آج آپ کے گھر والے، آپ کا گھر، میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وَأَيْضًا میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال ہے۔ اٹھاؤ بخاری۔ ہند آئی تو اسے میرا آقا کہتا ہے میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال۔ تم نے بخاری کی یہ حدیث ایک طرف کر دی اور تم نے روایتیں گھرنی شروع کر دی۔ تم نے تاریخ کو کہا، اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح کوئی خونخوار عورت تھی کوئی۔ انا للہ و انا الیہ، اس لیے کہ وہ معاویہ کی ماں تھی، بس یہی قصور ہے اس کا۔ ابو سفیان کا نام، کتنے لوگ ہیں اہل سنت کہلانے والے؟ ابو سفیان کا نام آج بھی انہیں ہضم نہیں ہوتا، ان کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی، بشاشت نہیں آتی۔ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے 21 سال اسلام کی مخالفت کی نا، 21 سال، بدر، احد، خندق، اسلام کے خلاف لشکر کشی، 21 سال مخالفت کی، ڈٹ کے کی۔ فتح مکہ سے ایک رات پہلے اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی۔ ابھی میرے نبی مکے میں داخل نہیں، مکے سے پہلے جہاں پڑاؤ کیا تھا اسی جگہ پہ ابو سفیان نے ایمان قبول کر لی۔ جب ایمان قبول کر لی، میرے نبی نے پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس حدیث کے تناظر میں آپ خود سوچ لیں۔ میرے آقا نے کہا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دے۔ میرے آقا تو یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کیا تو پہلے سارے گناہ ختم ہو۔ جب ابو سفیان نے ایمان قبول کر لیا تھا تو پہلے گناہوں کا تذکرہ کیوں کرتے؟ پہلی خطاؤں کا تذکرہ کیوں کرتے؟ حضرت عباس کب مسلمان ہوئے تھے؟ کئی اور لوگ ہیں جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یا فتح مکہ سے کچھ دن پہلے ایمان لائے۔ کئی لوگ ہیں طائف میں جنگ کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی غزوہ طائف میں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، وہ آنکھ باہر نکل آئی، تیر لگا یا جو چیز بھی لگی، وہ میرے آقا کی خدمت میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کروں
اور یہ آنکھ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے، اور اگر یہ پسند نہ کرو تو اس کے بدلے میں جنت قبول کر۔ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ آنکھ نہیں، جنت۔ غزوہ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی، دونوں آنکھیں 2 جنگوں میں شہید ہوئی۔ تیسری جنگ پھر تیار ہو گئے، بیٹوں نے پوتوں نے کہا بابا عمر دیکھیں، پھر آپ نابینا ہیں، آپ لڑ نہیں سکتے۔ ابو سفیان نے ایک جملہ کہا لڑ نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں، میرے تجربے سے فائدہ حاصل کر۔ اسلام کے لیے پھر ان کی خدمات ہیں۔ میں جس بات پہ آج گفتگو کرنا چاہتا تھا اور کو میں نے تمہیداً حضرت معاویہ کا تذکرہ کیا، وہ ہیں رجب کے کنڈے۔ جی پکاتے ہیں اہل سنت، جی نام لیا جاتا ہے حضرت جعفر صادق کا۔ یہ طبقہ بھی نا خدا دی قسم ہے، انہاں جڑے چھپ چھپ کے وار کیتے نے نا، ہماری پیٹھیں زخمی کر کے رکھ دی ہیں، انہوں نے چھلنی کر دیا ہمیں، ان لوگوں نے وار کیے اور ہمارے اہل سنت اس سے متاثر ہوئے۔ یہ 18 ذوالحج کو، یہ عید قربانی والا مہینہ، اس کی 18 تاریخ، جگہ جگہ آپ نے اشتہار دیکھو، عید خم غدیر، عید خم غدیر، خم غدیر پہ میرے آقا نے خطبہ دیا تھا، اس کی عید منائی جا رہی ہے۔ یہ خم غدیر کی عید نہیں ہے، 18 تاریخ کو شہید ہوئے تھے دوہرے داماد نبی، مظلوم مدینہ، امیر المومنین عثمان ذو النورین۔ یہ ان کی وفات پر خوشی ہے۔ کیسے چھلنی کیا انہوں نے ہمیں، نام کس کا، اندر مقصد کیا ہے۔ آپ ان کی ڈائری اٹھائیں، ان کی سالانہ ڈائری اٹھائیں، 22 رجب کا نکالیں صفحہ، اس پہ لکھا ہوا ہے یوم مسرت۔ کیوں؟ 22 رجب کو کس کا انتقال ہوا تھا؟ حضرت سیدنا معاویہ۔ نہ حضرت جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 22 رجب کو فوت ہوئے۔ 22 رجب کے ساتھ حضرت جعفر کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی ولادت نہ وفات۔ 22 رجب کو انتقال ہوا کس کا؟ اس کی خوشی میں حلوے پکائے گئے، پوڑیاں پکائی گئیں، چھپ کے بیٹھ کے کھایا گیا، دعوتیں دوستوں کی اڑائی گئیں۔ آج دشمن اسلام دنیا سے چلا گیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ پھر سنیوں میں اسے مقبول بنانے کے لیے نام کس کا لے دیا؟ حضرت جعفر صادق۔ دراصل یہ کنڈے کس خوشی میں پکائے جا رہے؟ یہ 1904 میں یہ رسم جاری ہوئی، 1904 میں لکھنؤ کے اندر۔ اس زمانے میں یہ تھا کنڈے باہر نہیں نکالنے، چھپ کے کھانے۔ کیوں؟ اہل سنت کی کثرت تھی، اہل سنت مشتعل ہوں گے کہ حضرت معاویہ کے انتقال پہ تم حلوے پوڑیاں خوشیاں مناتے ہو، اس لیے چھپ کے یہ سارا کام ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں اسے مقبول بنانے کے لیے نام کس کا لے دیا؟ اب ہمارے سنی کہلانے والے سنی، پتہ نہیں اہل سنت کس کا نام ہے۔ اہل سنت نام ہے تحقیق نہ کرنے کا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو تحقیق شحقیق نہ کرے، آنکھیں بند کر کے اوپر سے جو رسم چلی آ رہی ہے آباء و اجداد سے، اسے کرتا چلا جائے۔
یہ سنیت ہے. ہم جو علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اسی تھوڑے جے جلسیاں ساڈی روش تھوڑی جی صحیح ہے. نعت خان ہمارے بھی ہیں لیکن کچھ کرم ہے، ورنہ کبھی کبھی یہ بھی آؤٹ ہوتے ہیں، یہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، موضوع روایتیں بیان کر دیتے ہیں، قصہ کہانی غلط بات. لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے ان کے نعت خان خدا گواہ ہے اہل سنت میں رافضیت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. سٹیج اہل سنت کا، وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، سٹیج اہل سنت کا، عالم اہل سنت کا، نعت خان اہل سنت کا. سننے والے کون ہیں؟ سنی. بیان کیا ہو رہا ہے؟ رافضیت. انہی کی تبلیغ ہو رہی ہے. ایک در والے ہوتے ہیں، ایک گھر والے ہوتے ہیں. یہ ہمارا سنی نعت خان لگا ہوا ہے. وہ گھر والے ہیں اور ابو بکر عمر عثمان جو ہے نا یہ در والے ہیں. یہ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ یہ سنی سٹیج ہے، سنی. میں بریلویوں کے سنجیدہ علماء سے درخواست کروں، پہلے بھی کر چکا ہوں. مولانا مفتی منیب الرحمان ہے، اچھے عالم، سنجیدہ عالم ہے، بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے لیکن سنجیدہ عالم، اہل علم آدمی. ان جیسے جو دوسرے علماء ہیں، خدا کے لیے اپنے لوگوں کو روکو، ان نعت خانوں کو روکو. انہیں کہو ہمارے سٹیج پہ رافضیت نہ پھیلاؤ، ہمارے سٹیج پہ رافضیت نہ پھیلاؤ. یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں. در والے ابو بکر عمر عثمان، یہ گھر والے حضرت علی حضرت حسن حسین. ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتا سکتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس وجہ سے گھر والے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، اللہ تعالی عنہ اس لیے گھر والے ہیں کہ وہ میرے آقا کے داماد ہیں، ان کے گھر میرے آقا کی بیٹی ہے. تو بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. تم سٹیجوں پہ بکتے رہتے ہو، بتاؤ نا لوگوں کو کہ یہ در والے ہیں اور یہ گھر والے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی، باقی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، یہی باقی رہیں. ان سے میرے آقا بہت محبت کرتے ہیں. یہ تشریف لاتی ہیں تو میرا آقا اٹھ کے استقبال کرتے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے، اپنی چادر پہ بٹھاتے. یہ کیوں گھر والی؟ سبب بتاؤ. سبب یہ ہے آقا کی بیٹی. تو میں ان نعت خانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تساں بھی اکو ہی مندے ہو؟ باقی کوئی نہیں. تم بھی ایک مانتے ہو، اور اگر تمہارا جواب نفی میں ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو پھر فاطمہ گھر والی ہے تو وہ 3 بیٹیاں بھی گھر والیاں ہیں، انہیں بھی لو نسات. یہ گھر والے ہیں اور یہ در والے. بات تو میں نرم لہجے میں کہنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو آپ کی سبحان اللہ گرم ہونی چاہیے. میں نے کہا گھر والی تو عائشہ صدیقہ ہے، گھر والی. تم کہتے ہو یہ گھر والے ہیں اور یہ در والے ہیں. بتاؤ نا لوگوں کو. حضرت عائشہ گھر والی ہے، حضرت حفصہ گھر والی ہے، ام حبیبہ گھر والی ہے. بتاؤ لوگوں کو. یوں ہی محمل نعتیں پڑھتے رہتے ہو.
اور لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو. یہ گھر والے ہیں, یہ در والے ہیں. میرے نبی کا جب آخری وقت تھا, انتقال سے 4 دن پہلے عشاء کی نماز میں میرے نبی جب مسجد میں نہ آ سکے, سکت طاقت ہمت نہیں تھی, تو میرے نبی نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو. بولو تو صحیح یار, بولو زور سے بولو یار, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. حضرت علی وہیں تھے, حضرت عباس بھی وہیں تھے, ان کے بیٹے وہیں تھے, حضرت عقیل وہیں تھے, حسنین کریمین وہیں تھے. میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا, ابو بکر آگے ہوگا. بتاؤ لوگوں کو, سنی سٹیج پر رافضیت پھیلاتے ہو, سٹیج ہمارا اہل سنت کا, اور پھیلا رہے ہو رافضیت. اس امت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی, چاروں مذاہب اور پوری امت, ابن حجر, ابن کثیر, عینی, ابن جریر, شیخ عبد القادر جیلانی, با یزید بستامی, بہاء الحق ملتانی, سلطان باہو, پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ہے تو عائشہ کا بابا افضل ہے. کسی کا اختلاف نہیں, کسی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کا اختلاف نہیں. سب کا عقیدہ یہ ہے اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. تم محمل باتیں کرتے ہو, محمل باتیں کر کے لوگوں کو مخمسے میں ڈالتے ہو. مخمسے میں مت ڈالو لوگوں کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا گواہ ہے ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح حضرت ابو بکر قابل احترام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں, ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے. میرا ایمان حیدر کرار کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے, میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. حیدر کرار پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر اس امت سے بھی اور ساری امتوں سے افضل ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھو. حضرت علی بہت اونچے ہیں, حضرت علی بہت افضل ہیں, حضرت علی بہت عظمت والے ہیں, حضرت علی بہت رفعت والے ہیں. حضرت علی کی شان بلند, مقام بلند, علم میں بلند, طاقت میں, قوت میں, شجاعت میں, بہادری میں, دلیر کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی, تیریاں ریساں ہی کوئی. ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا. ایک عورت آئی, اس نے مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا کل آنا. سنو, یہ سنایا کرو لوگوں کو, تمہاری زبان سے یہ حدیثیں کیوں نہیں نکلتی. اس نے ایک مسئلہ پوچھا, میرے آقا نے فرمایا کل آنا, تمہیں بتاؤں گا. اس نے کہا انجی تو ولا مجد کا کانہا ترید الموت. کہنے لگی میں کل آؤں, آپ کو نہ پاؤں, اس لیے کہ موت کا جام تو آپ نے بھی پینا ہے. کانہا ترید الموت, میں ترجمہ نہ کروں, میرے مقتدی ہوں اتنے تیز ہو جاؤ, ترجمہ نہ کروں, میں عربی عبارت پڑھوں اور اتنی آسان پڑھوں گا آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے ہیں. میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, کانہا ترید الموت, آپ موت کا جام پی لیں. آپ نے فرمایا ان جیتے, اگر تو آئے, فلم تجدینی, اور مجھے نہ پائے,
فاتی ابا بکرن، بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو، محمل باتیں کرتے ہو، نعت خوانی کی محفل سجا کے رافضیت پھیلاتے ہو. یہ رافضیت ہے. اس امت میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے. خود حضرت علی کا یہی خیال. تمہاری سزا کاش آج حضرت علی ہوتے، تمہاری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دیتے. وہ خود موجود ہوتے نا تمہیں بتاتے. ورنہ کتاب الشافی پر ایک بندے نے کوفے کے بازار میں حضرت علی کو دیکھ کے کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد ساری خلقت میں سے بہتر آپ ہیں. حضرت علی نے سنا، مسجد میں آئے، فرمایا اعلان کرو امیر المومنین خطبہ دینا چاہتے ہیں. لوگ کوفے کی مسجد میں آئے، مسجد بھر گئی. اٹھا کتابیں، حوالہ غلط ہو، جو سزا کہو گے وہ تسلیم کروں گا. فریقین کی کتابوں میں حضرت علی نے خطبہ دیا، فرمایا میں نے یہ سنا ہے، بندے نے مجھے کہا ہے کہ اللہ کی خلقت میں نبی کے بعد سب سے افضل آپ ہے. ایھا الناس، اے لوگو، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. اٹھا کتابیں، یہ سناؤ لوگوں کو. محمل باتیں کرتے رہتے ہو. سزا بھی سن حضرت علی کی زبان سے، اپنی سزا سن. حضرت علی نے کہا آج کے بعد اگر کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں. جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ حد قذف کیا ہے؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ میں اسے کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے حضرت علی کا تم نام لو؟ حضرت علی کا تم کیسے نام لے سکتے ہو؟ حضرت علی ہوتے تو آج تمہیں 80 کوڑے لگاتے. اس لیے کہ حضرت علی کا خیال یہ تھا اس امت میں سب سے افضل اور سب سے برتر اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ثم عمر. حضرت علی کے بیٹے محمد نے اپنے بابا سے پوچھا تھا، بابا اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکرن. اس نے کہا ثم من؟ بابا پھر کون؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر. بیٹا کہتا ہے فخشیت، پھر میں ڈرا اگر میں سوال کروں گا ثم من یہ کہیں گے عثمان. میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا. تو حضرت علی نے کہا نہیں بیٹا پھر عثمان، میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن. یہ حضرت علی کا بڑا پن، یہ حضرت علی کی عاجزی تواضع ہے. میں عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں. نہیں، 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ سے بھی افضل، پوری امت سے افضل، پہلی امتوں سے افضل کون ہے؟ حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی. او کنڈے تے وچے ہی رہ گئے یار. دیکھیں یہ رافضیوں کی شرارت ہے. لکھنؤ سے یہ رسم جاری ہوئی، رئیس امروہی نے جاری کی. اور خدا کے لیے آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، خاص کر کے جو اس مسلک کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، جو غیر اللہ کی نظریں نیازیں دیتے رہتے ہیں، ان کو ہاتھ جوڑیں کہ یہ کام نہیں کرنا. حضرت معاویہ کی وفات کے دن یہ کام نہیں کرنا، خوشی کا اظہار نہیں کرنا، یہ اس رسم میں شامل نہیں ہونا. کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ جانا ہے نا تو صحابہ کے ہاتھوں سے ہی جام پینا ہے. صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو میرا نبی اپنے سینے سے نہیں لگائے گا. ہر جمعے پہ بندہ اپیل کرتا اچھا نہیں لگتا.